بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا ابن حسن آپ کو ایک بار پھر آپ کے عوامی یوٹیوب چینل پاکستان زندہ باد میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو آپ کی خدمت میں چند الفاظ پیش کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کی صورت میں، یہ میری تحریر ہے اور پڑھنے والے مہربانوں کو، محسنوں کو یہ فیس بک پہ مل جائے گی۔ تو یہ تحریر ہے مشاہدات ابن حسن سے ایک اقتباس کی صورت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو اس کا عنوان ہے سردی کی فسوں کاری۔ جی ہاں، سردی کا جادو، سردی کی فسوں کاری، سردی کا سحر۔ ناظرین کرام، یوں تو سرد موسم بارے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ مثلا اس موسم میں کھانے میں زیادہ تر ساگ ہی ملتا ہے، اور یہ ایسی سبزی ہے کہ یہ نہ تو باسی ہوتی ہے نہ ہی اس کی رنگت بدلتی ہے، مگر دیسی مکھن کے بغیر ساگ کھانے کا کوئی خاص ذائقہ نہیں۔ اگر ساگ کے ساتھ مکئی، باجرہ یا مڈل کی روٹی بھی میسر ہو تو پھر کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ویسے تو اگر میں سرد موسم کی گناؤں گا تو وہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ ساگ کا یہ گنوا دیتا ہوں کہ ویسے تو ساگ کے بے شمار طبی فائدے ہیں، اور یہ سردی کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے، مگر اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ساگ کھانے سے بندہ واش روم سے بہت جلدی فارغ ہو کے واپس آتا ہے۔ اس کے برعکس پان چبانے والے حضرات تمام رات واش روم میں گزار دیتے ہیں، ساتھ سگریٹ بھی پھونکتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی ان کے معدے کی اینٹھن ختم نہیں ہوتی۔ میرا ذاتی مشاہدہ، اگر میں مشاہدات سے پیش کر رہا ہوں تو ایک بار بذریعہ ٹرین مجھے کراچی جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ جس ڈبے میں میری نشست تھی، میری سیٹ تھی، اس میں زیادہ تر میرے اردو سپیکنگ بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ پنجاب سے، میرا خیال ہے وہ کوئی تاجر یا دکاندار حضرات تھے جو پنجاب سے شاپنگ کر کے واپس جا رہے تھے اپنے کاروبار کے سلسلے میں۔ میرے اردو سپیکنگ بھائی پان اور سگریٹ کا بے تحاشا استعمال کر رہے تھے۔ ان میں سے جو بھی ٹرین کے واش روم میں جاتا، گھنٹوں واش روم بیٹھا رہتا اور بڑی مشکل سے گھنٹوں لگا کے واش روم سے اسی طرح چہرے پہ تناؤ لیے واپس آ جاتا۔ سفر جاری رہا، ڈبہ میں کچھ رش بھی تھا۔ اچانک ایک پنجابی بھائی بہت جلدی میں تھا اور کہے جا رہا تھا، رستہ چھوڑو، رستہ چھوڑو۔ اس کی مسلسل تکرار کیے جا رہا تھا، اور واش روم کی طرف تقریباً بھاگتے ہوئے جا رہا تھا۔ بمشکل اس کے واش روم جانے اور واپس آنے میں 2 منٹ کا وقت لگا ہوگا کہ وہ پنجابی بھائی ہاتھ دھو کر خوش کرتے ہوئے، حشاش بشاش مسکراتے ہوئے واش روم سے باہر آ رہے تھے۔ جب وہ اس حالت میں ڈبے سے گزر کر اپنی نشست، اپنی سیٹ کی طرف بڑھ رہے تھے تو میرے زیادہ تر اردو سپیکنگ بھائی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، اور کوس کی شکل میں کہے جا رہے تھے، اور واہ واہ کیے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ واہ واہ، ارے بھیا، اللہ اخراج ہو تو ایسا ہو۔ جب
یہ جب وہ پنجابی کے اعلیٰ اخراج کی مسلسل تعریف کرتے جا رہے تھے تو میں نے دخلدار معقولات کیا اور عرض کی، میرے بھائیوں، یہ پنجابی کے اعلیٰ اخراج کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ سب کمال تو اس 5 کلو سبز چارے کا ہے جو پنجابی بھائی نے ساگ کے نام پہ اپنے معدے میں ٹھونس رکھا ہے۔ سرد موسم کی ایک اور فسونکاری بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جو کچھ یوں ہے کہ سرد موسم کے دن چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، سرد موسم کی جیسے جیسے رات طویل اور دن چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے ہی سردیاں گزرنے کے ٹھیک 6 ماہ بعد خاندان کی تعداد بڑھ چکی ہوتی ہے۔ واہ سردی تیری قیامت کے صدقے جاؤں، انتباہ! میرے وہ دوست، وہ خواتین و حضرات جو اس فارمولے پہ عمل کرتے ہیں، بچے 2 ہی اچھے یا 2 بچے خوشحال گھرانہ، اس نعرے پہ یقین رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے ذرا محتاط ہی رہیے، ایسا نہ ہو آپ کے خاندان کی گنتی میں بھی اضافہ ہو چکا ہو اور پھر یہ آپ نعرہ لگانے کے قابل نہ رہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے، بچے 2 ہی اچھے، لیکن سرد موسم کی سرد طویل راتیں اداسی، افسردگی لیے ہوتی ہیں، تو ایسے میں جی ہاں، اگر بستر تھوڑا سا گرم ہو جائے تو نیند سکون سے آتی ہے اور رات بھی اچھی گزرتی ہے، لیکن احتیاط لازم ہے، ایسا نہ ہو پھر خاندان کے افراد کی گنتی میں اضافہ ہو چکا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔